معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، میری آواز کو سننے والی اسلامی خواتین، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی ذو العرش المجید والعظیم کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اس کائنات اور کائنات کل کا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ لاکھاں کروڑاں درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، آج کے اس موقع مبارکہ میں میرا موضوع سخن ہے موجودہ صورتحال اور اس کے اسباب اور علاج۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ اس کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل و اصلاح کی توفیق عنایت فرما۔ معزز سامعین، ملک عزیز کے اندر جو حالات بن رہے ہیں یا جو حالات بگڑ رہے ہیں، ہم اور آپ حالات کے بگڑتے ہوئے اور حالات کے جتنے بھی شکلیں ہیں ان تمام شکلوں سے اچھے طرح سے واقف ہیں۔ ہر فرد جو ہے امت مسلمہ کا بچہ بچہ حالات سے آگاہی رکھتا ہے کہ ہندوستان کے حالات کس رخ پر ہیں، یہ کوئی چھپا ہوا ہم سے نہیں ہے۔ ہر آئے دن ہمیں اور آپ کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور نہ صرف ملک عزیز میں بلکہ عالمی پیمانے پر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ اس نتیجے کو پہنچیں گے کہ پوری دنیا کے اندر امت محمد علیہ الصلاۃ والسلام ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہی ہے۔ امت مسلمہ ذلت و رسوائی کے عمیق غار میں گرتی جا رہی ہے۔ حال میں جو مسلمانوں کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا، جو سانحہ پیش آیا، یاد رکھنا یہ بابری مسجد کے حادثے سے بھی زیادہ خطرناک حادثہ ہے۔ وقف ترمیمی بل کا جو مسئلہ ہے، بابری مسجد کا مسئلہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ مسئلہ اس سے زیادہ بھیانک، اس سے زیادہ خطرناک، اس سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ یہ پوری امت مسلمہ کو مروڑنے والا مسئلہ ہے۔ یہ ایسا حادثہ ہے جس سے پوری امت مسلمہ، ملک عزیز کے اندر رہنے بسنے والی پوری قوم امت محمد علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے بالکل خطرے کے گڑھے پر، خطرے کے دار پر کھڑی ہوئی ہے۔ یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ معمولی حادثہ نہیں ہے، یہ معمولی سانحہ نہیں ہے۔ عالمی پیمانے پر اگر آپ جائزہ لیں گے تو آپ اس نتیجے کو پہنچیں گے کہ ہم ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ قوم جس کے وجود کا مقصد رب نے بیان کیا، امت محمد کے لوگوں، دھرتی کے تم سلطان رہو گے، کائنات کے تم بادشاہ بنا دیے جاؤ گے، اس دنیا کے اندر تمہاری حکمرانی ہوگی، تمہاری سلطنت ہوگی، تمہاری بادشاہت ہوگی، تم اس دھرتی کے مالک بنائے جاؤ گے۔ جس قوم کے وجود کا مقصد ملکیت، جس قوم کے وجود کا مقصد بادشاہت، جس قوم کے وجود کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر تم صحیح معنوں میں مسلمان بنو گے تو اس دھرتی کے کیا نام ہے تم بادشاہ بنائے جاؤ گے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے کئی جگہوں پر یہ واضح کیا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ امت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے بڑے واضح انداز میں عرش والے نے یہ پیغام دیا کہ تم غم نہ کرو، شکستہ دل نہ بنو، ہمت نہ ہارو، ٹینشن نہ لو، سربلندی تمہارا مقدر ہوگی، تمہیں عروج ملے گا، رفعت کے میدان معراج تم کو عطا کیے جائیں گے، بشرطے کہ تم سچے مومن بن جاؤ۔
ایک جگہ پر نہیں کئی جگہوں پر رب العالمین نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر تم صحیح مسلمان بنو گے رفعت و بلندی کا معراج تم کو ہم عطا کریں گے، اور اگر تمہارے اندر سے مسلمانیت ختم ہو جائے گی، ایمانیات کے راستے سے تم منحرف ہو جاؤ گے، ہٹ جاؤ گے، تو ذلت و رسوائی، تباہی اور بربادی تمہارا مقدر ہوگی۔ موضوع کی مناسبت سے میں نے قرآن مجید پارہ نمبر 28 سورہ مجادلہ، پارہ نمبر 24 سورہ زمر کے حوالے سے چند آیات کی تلاوت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے آیات کے اندر حالات کی منظر کشی کی ہے۔ موجودہ جو صورتحال ہے رب العالمین نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت کرتے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ سب سے زیادہ ذلیل لوگ ہیں اور یہ ذلیل کر دیے جائیں گے۔ یہ ذلیل ہونے والے لوگوں میں سے ہیں کون لوگ؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، یہی لوگ ذلیل ہونے والے ہیں۔ ذلت و رسوائی، تباہی اور بربادی ان کا مقدر بننے والی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موجودہ صورتحال کا سبب بیان کیا۔ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، تمام معاملات میں اگر آپ غور کریں گے تو اس نتیجے کو پہنچیں گے کہ یقیناً ہم اور آپ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں، ہم اور آپ اس راستے پر نہیں ہیں، ہم اور آپ اس مشن پر نہیں ہیں، ہم اور آپ اس پلیٹ فارم پر نہیں ہیں، ہم اور آپ اس طریقے پر نہیں ہیں۔ جو طریقہ، جو مشن، جو پلیٹ فارم، جو راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے تھے، ہمیں دے کر کے گئے تھے، بالکل اس سے دور جا چکے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ذلت و رسوائی کی مین سبب، اصل وجہ ہماری جائیدادیں جو ہم سے چھینی جا رہی، ہمارے مساجد پر قبضے کیا جا رہے، ہمارے مدارس کو جو ہم منہدم کیے جا رہے ہیں، کہیں نمازوں پر پابندی، کہیں داڑھی پر پابندی، کہیں برقعے پر پابندی، یعنی ایک ایک نیم، ایک ایک قانون پر، اسلامی کے ایک ایک قانون پر پابندیاں جو عائد کی جا رہی ہیں، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی ذلت کی بات ہے، یہ سب سے بڑی رسوائی کی بات ہے کہ ہماری ہی چیز، ہمارا ہی مذہب، ہمارا دھرم، ہمارا شعار، اور مکمل طور سے وہ ہم اس پر ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہمارا ہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا کنٹرول اس پر نہیں ہے۔ اس سے بڑی ذلت، اس سے بڑی رسوائی اور اس سے بڑی تباہی اور بربادی کی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ پتہ یہ چلا ذلت و رسوائی کا مین سبب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ہٹ جانا۔ ایک ایک مسئلے پر اگر آپ غور کریں گے، نماز کا مسئلہ سب سے پیچھے، زکوٰۃ کا مسئلہ بہت زیادہ پیچھے، روزوں کا مسئلہ بہت ہی پیچھے، حج اور عمرے کا مسئلہ بہت ہی پیچھے، یعنی دین کے جتنے بھی احکام ہیں ان تمام احکام میں ہم بہت زیادہ پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ پنج وقتہ نمازوں کا معاملہ اگر آپ غور کریں گے، بتائیے اتنی بڑی آبادی کے باوجود بھی مسجدیں خالی رہتی ہیں۔ ایسے ناگفتہ حالات میں، ایسے پیچیدگی والے مرحلے میں بھی یہ مسجدیں خالی رہتی، جبکہ مسلمانوں کو ان مسجدوں، یہ مسجدیں جو مسلمانوں سے بھر جانی چاہیے۔ مسلمانوں، یہ اللہ سے رونے کا وقت ہے، یہ اللہ سے گر گرانے کا وقت ہے، یہ اپنے رشتوں کو رب العالمین سے مضبوط کرنے کا وقت ہے۔ جتنا زیادہ دین سے دور ہوتے جائیں گے اتنا زیادہ رب العالمین کا قہر، رب العالمین کی گرفت، رب العالمین کا عذاب ہم پر نازل ہوتا رہے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا ہے کہ غلبہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے رسول کے راستے پر چلنے والوں ہی کو عطا ہوگا۔ اللہ نے واضح کر دیا، لأغلبن
انا ورسلی، کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، اور اللہ رب العالمین طاقتور ہے اور غالب بھی ہے، جو چاہے اس چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دوسری آیت کریمہ جو سورہ زمر کے حوالے سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کیا وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ رب العالمین کی جیسی قدر کرنی چاہیے ویسی قدر نہیں کیے۔ رب العالمین کی ذات وہ ہے، قیامت کے دن یہ پوری روئے زمین رب العالمین کی مٹھی میں ہوگی، یہ پورا کا پورا آسمان رب العالمین اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں سے پاک اور بلند و بالا ہے جو رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرائے جاتے ہیں۔ والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ ایک یہودی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اللہ کے نبی، ہماری کتابوں میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ قیامت کے دن رب العالمین تمام آسمانوں کو اپنے ایک انگلی پر، تمام زمینوں کو اپنے ایک انگلی پر، تمام درختوں کو اپنے ایک انگلی پر، تمام پانی اور تمام تری کو رب العالمین اپنے ایک انگلی پر، تمام مخلوقات کو رب العالمین اپنے ایک انگلی پر رکھ کر کے فرمائے گا، انا الملک، کائنات کے لوگوں آج کا بادشاہ میں ہوں، میں تمہارا بادشاہ ہوں۔ وہ بادشاہ کہاں گئے؟ اینا ملوک الارض، زمین کے سلطان کہاں گئے؟ زمین کے بادشاہ کہاں گئے؟ اللہ کے نبی نے جب اس یہودی کی بات سنی مسکرا دیے اور سورہ زمر کی آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ یہ دھرتی والے، یہ دھرتی پر رہنے بسنے والے لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے۔ حضرات گرامی، حالات جو پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں، یہ آیت کریمہ ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ ہم رب العالمین کے قدردان نہیں ہیں، رب العالمین کی ناقدری کر رہے ہیں، اس کے شریعت کی ناقدری کر رہے ہیں، اس کے قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اس کے احکام کو پامال کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ حالات، یہ موجودہ جو صورت حالات ہیں، یہ ان تمام وجوہات کی بنیاد پر یہ بنے ہوئے ہیں۔ حالات ہمارے اخلاق سے بنتے بھی ہیں، ہمارے اخلاق سے بگڑتے بھی ہیں۔ جب جب ہمارے اخلاق بہتر ہوں گے، حالات بہتر ہوں گے، اور جب جب ہمارے اخلاق بدتر ہوں گے، اخلاق بدتر ہو کیا نام حالات بھی بدتر ہوں گے، یعنی ہمارے اخلاق حالات کو بناتے بھی ہیں اور بگاڑتے بھی ہیں۔ خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس کچھ لوگوں نے حجاج بن یوسف کا شکوہ لے کر کے پہنچے، کہنے لگے کہ وہ امت مسلمہ کو مشق ستم بناتا ہے، علماء کو ٹارگٹ بناتا ہے، ظلم و تشدد کا پہاڑ توڑتا ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ نے جواب دیا، ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، حجاج ابن یوسف کا تسلط ہماری گناہوں کی وجہ سے، بد کرداریوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، ہماری معصیات کی وجہ سے ہوا۔ آج یہ ظالموں کو جو تسلط ہے ہمارے اوپر، یہ ہمارے اخلاق ہیں، یہ ہمارے اپنے کردار ہیں، یہ ہمارے اپنے کیریکٹر ہیں۔ حالات کو ہم نے بگاڑے ہیں، انہوں نے نہیں، انہیں دین کچھ پتہ نہیں، وہ دین سے لابلد ہیں۔ وقف ترمیمی بل کے تناظر میں ہمیں اور آپ کو رب العالمین کی عظمت اور جلالت کو سامنے رکھنا چاہیے، کیونکہ رب العالمین کی عظمت اور جلالت بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی قوت ہے، اور یقیناً وہ رب مسلمانوں کا رب ہے۔ بضرورت ہے رب العالمین کے حقوق کو ادا کرنے کی، اپنے اخلاق اور کردار اور کیریکٹر کو سنبھالنے اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس قابل بنیں کہ رب العالمین کی مدد، اس کی نصرت کے مستحق بن جائے، یعنی رب العالمین کی نصرت کے قابل بننے کی کوشش کریں، رب العالمین کی نصرت اور اس کی مدد کے مستحق بننے کی کوشش کریں۔ ضرورت ہے اس بات کی۔ آج بھی وہی رب ہے جس نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی تھی، ہاتھی والے بھاری بھرکم لشکر سے رب العالمین نے خانہ کعبہ کو بچایا تھا، اور چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے
چونچ اور پنجوں میں لائے ہوئے کنکریوں کو رب العالمین نے تباہی اور بربادی کا سامان بنا دیا۔ نتیجہ وہ سپر پاور طاقت، وہ بھاری بھرکم لشکر بھوسا بن کر کے تباہ و برباد ہو گیا۔ رب العالمین نے اس کو کھائے ہوئے بھوسے کے مانند، چبائے ہوئے بھوسے کے مانند اس فوج کو، اس لشکر کو بنا دیا۔ آج بھی وہی رب ہے، رب العالمین وہی بھی قدرت رکھتا ہے، رب العالمین وہی بھی طاقت رکھتا ہے۔ بس ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے اخلاق اور کردار کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی وہی رب ہے جس نے بدری مسلمانوں کی مقام بدر میں حفاظت کی تھی اور ان کو فتح عطا کیا تھا، ان کو کامیابی و کامرانی کی منزل طے کرایا تھا۔ آج بھی وہی رب ہے جو عرش پر مستوی ہے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی، ہماری حفاظت کے لیے، ہماری مدد کے لیے آج بھی فرشتوں کا نزول ہوگا۔ رب العالمین آج بھی ہماری مدد کے لیے فرشتوں کو نازل کرے گا، بشرطے کہ مسلمانوں دیندار بن جاؤ، اللہ کے قدرداں بنو، اس کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کرنے والے بن جاؤ، ان کے لائے ہوئے قانون اور پیغام اور شریعت کو سمجھنے والے اور اس کو اپنے زندگی میں نافذ کرنے والے بن جاؤ۔ وگرنہ حالات جس طریقے سے پیچیدگی کی طرف اور خطرناکی کی طرف ہمیں اور آپ کو لے جا رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ بدترین حالات دیکھنے اور نپٹنے کے لیے تیار رہیے، اس سے بھی زیادہ خطرناک اور مہلک ایام جھیلنے کے لیے تیار رہیے۔ اگر ابھی بھی نہیں سدھرے، یاد رکھنا بہت ہی بھیانک، بہت ہی تاریک دن اور تاریک مرحلہ ہمارے اور آپ کے سامنے پہاڑ بن کر کے کھڑا ہوا ہے۔ اپنے اخلاق کو، ایمان کو، عقائد کو، کیریکٹر کو، کردار کو سمجھ کر کے اس کو سدھارنے اور سنبھالنے کی ضرورت ہے مسلمان۔ میں نے کہا کہ وقف ترمیمی بل کا جو سانحہ یہ حادثہ ہے، یہ بابری مسجد کے حادثے سے زیادہ بھیانک اور اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ ہمارے دھارمک معاملوں میں انٹرفیئر کرنا بہت بڑی بات ہو گئی۔ یہ معمولی مسئلہ نہیں، بہت سنگین اور پیچیدہ مسئلہ مسلمان، لیکن یہ ذاتی طور پر نہیں کر رہے، رب العالمین نے رب العالمین ان سے کروا رہا ہے، یہ کر نہیں رہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے بے راہ روی کی وجہ سے ان سے کروا رہا ہے۔ اب ان سے چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں، ان سے معافی کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے رحم و کرم کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو رحم نہیں آئے گا۔ اس رب کو راضی کریں جو ناراض ہو چکا ہے، اس رب کو منائیں جو روٹھ چکا ہے، اس روٹھے ہوئے رب کی طرف دوڑنے کی ضرورت ہے، اپنے رشتوں کو اس رب سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بابری یہ وقف ترمیمی بل کا جو سانحہ ہے، اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ اور بے چین کرنے والے معاملات اور مسائل ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ مساجد پر اگر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں تو مساجد کی آباد کاری ہم سے کہاں ہو رہی ہے؟ کیوں بل بلا رہے ہیں؟ ہم تو فجر میں سوئے رہتے، آرام کی نیند، مزے کی نیند کھراٹے لیتے۔ انہوں نے حالات کا مکمل جائزہ لیا، حالات کا سروے کیا، سروے کرنے کے بعد ہی ایسے قانون اور نیم لاگو کیے گئے۔ اتنے آسانی سے نہیں، ایک زمانے سے اس پر چرچے شروع تھے، ایک زمانے سے۔ اور وقف کا یہ معاملہ مسلمانوں کوئی نیا بھی نہیں ہے، ہزاروں سال پرانا ہے۔ یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے وجود میں آیا نہیں، اس سے پہلے بھی وقف کا مسئلہ تھا۔ خانہ کعبہ کا وجود جو وقف کی پراپرٹی پر، زمزم وقف کی پراپرٹی پر، مسجد اقصیٰ وقف کی پراپرٹی پر، یعنی اللہ رب العالمین کی زمینیں ہیں جو اللہ کے نام پر یہ وقف کیے گئے تھے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے انہی زمینوں پر خانہ کعبہ کو کیا نام ہے بنوایا، اس کی تعمیر کروایا، مسجد اقصیٰ کو بھی انہی زمینوں پر تعمیر کروایا، زمزم بھی انہی زمینوں میں رب العالمین زمزم کا وجود بخشا جو وقف کی پراپرٹیاں ہیں۔ تو یہ ہزاروں سال پرانی ہے۔ ہاں، اس کو ایک بہترین طریقے سے ایک نظم و ضبط کے ساتھ جو قائم کیا گیا، یہ دور نبوی کے بعد سے اس کو ایک اصول ملا، اس کو ایک نظام کی شکل میں اسے قائم کیا گیا اس کے بعد سے۔ لیکن یہ مسئلہ بہت پرانا ہے اور انہی ساری پراپرٹیوں پر آج دنیا کی نظریں ہیں، للچائی ہوئی نظروں سے ان تمام پراپرٹیوں کو دیکھ رہی ہے۔ لیکن اگر آپ ان تمام مدوں پر غور کریں گے مسلمانوں،
تو ہمارے قائدین نے، مسلم قیادتوں نے ماضی میں جس طرح سے اوقاف کے ساتھ کھلواڑ کیا، آپ نے بارہا سنے اور غور کیے ہوں گے کہ وقف کی یعنی زکوٰۃ اور صدقات کی جو پراپرٹیاں تھیں، غالباً سروے کے مطابق 6 لاکھ ایکڑ سے زائد پراپرٹیاں ہیں۔ کتنے؟ 6 لاکھ ایکڑ سے زائد پراپرٹیاں ہیں زکوٰۃ کی، صدقات کی، اور کئی سالوں سے ہمارے کنٹرول میں بھی ہے، لیکن جو جس پر بیٹھا ہوا اس کو ہڑپے ہوئے۔ ہم نے کہا ہر شخص جو ہے جس کے کنٹرول میں ہے وہ ہر شخص اپنے اختیار والی چیزوں میں ظلم سے کام لے رہا ہے۔ ہم نے کہا ہر شخص اپنے اختیار والی چیزوں پر ظلم کر رہا ہے۔ دینے والے نے اللہ رب العالمین کے راستے میں وقف کر دیا تھا، لیکن جس چیز پر کنٹرول ہوا، اختیار ہوا، اس کو ہڑپ کر کے کھا کر کے بیٹھ گیا۔ کل تک ہم کھا رہے تھے، اب آج سے کیا نام ہے ہمیں کھانے کو موقع نہیں ملے گا، دوسرے لوگوں کو کھانے کا موقع ملا، دوسرے کھائیں گے۔ شکل بدل گئی، لیکن ظلم جو کل تھا آج بھی وہی ظلم ہے، اور کل بھی وہی اس کے ساتھ میں کیا نام ہے کھلواڑ ہوتا رہے گا۔ مسلم افسران جو تھے، جن کو لوگوں نے، جنتا نے کیا نام ہے آفیسر بنایا تھا، ذمہ دار بنایا تھا اوقاف پر، اور بٹھایا تھا اوقاف کی پراپرٹیوں پر، انہوں نے کیا کیا؟ اگر انہوں نے امانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اور دیانت کے ساتھ کام کیا ہوتا تو 6.5 لاکھ ایکڑ سے زائد جو زمینیں ہیں، انہیں زمینوں کے انکم سے ہندوستان میں مسلمانوں کے پاس بڑے بڑے یونیورسٹیز ہوتے، ہندوستان میں مسلمانوں کے پاس بڑے بڑے یتیم خانے ہوتے، بڑے بڑے غریب خانے ہوتے، ہندوستان میں مسلمانوں کے پاس بڑے بڑے کالجز ہوتے، مسلمان کسی کا محتاج نہیں رہتا، بڑے بڑے نسواں ہوتے جہاں پر ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے مکمل تعلیمات دی جاتی، ساری تعلیمات، سارے کیا نام ہے سارے انتظامات وہاں مہیا اور فراہم کیے جاتے۔ لیکن ایسے کالجز اور یونیورسٹیز جو ہے اتنے سالوں سے ہم اس پر حاوی ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے پاس میں نہ کوئی بہت بڑا کالج ہے، نہ کوئی بہت بڑی یونیورسٹی ہے، نہ کوئی بہت بڑا یتیم خانہ ہے، نہ کوئی بہت بڑی کمپنی ہے کہ مسلمانوں کے اجتماعی طور پر کوئی فیکٹری، کوئی کمپنی ہو۔ ہر معاملے میں ہمارے اسلامک تہوار آتے، اگر ان کے جو ہے دکانوں سے سودا نہ خریدیں تو تہوار نہیں منائی جائیں گے، چونکہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ لوگوں نے اللہ رب العالمین کے نام پر اپنی زمینیں وقف کی تھی، اس لیے کہ اس زمین سے جو انکم آئے وہ غریبوں، محتاجوں، یتیموں، بیواؤں، مجبوروں، مزدوروں کی مدد کی جائے۔ بتائیے کیا ایسا ہوا ہندوستان میں؟ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا، یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے مسلمانوں، یہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اب اگر اس کو بہتر بنانا ہے تو اپنے اخلاق اور کردار کو بہتر بنا لو، اپنے حالات کو بہتر بنا لو، حالات خود بخود بدل جائے گا۔ حالات کا بدلنے والا، ہمارے فیور میں کرنے والا، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ نے کہا حالات کا بدلنے والا، الٹ پلٹ کرنے والا، وہ عرش پر بیٹھنے والا رحمان ہے۔ حکومتیں نہیں ہیں، حکومتیں حالات کو بدلتے نہیں، حالات کو میرا رب بدلتا ہے، جو ہمارا اور آپ کا رب ہے، یقیناً وہ مسلمانوں کا رب ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے رشتوں کو اس سے مضبوط بنائیں۔ وقف ترمیمی بل کے نتیجے میں مسلمانوں میں جو بے چینیاں ہیں، جو ٹینشن ہے، جو غم کا ماتم ہے، کاش یہ بے چینیاں اس وقت ہوتی مسلمانوں جب ہمارے گھروں سے توحید اور سنت کا جنازہ اٹھتا، توحید اور سنت کا جب جنازہ نکلا تھا، اس وقت ہمارے اندر بے چینی ہوتی، اس وقت ہمارے اندر یہ بے چینی ہوتی جب ہماری بچی، ایک مسلم بچی مرتد ہو کر کے چوری چھپے گھر سے نکل کر کے غیر مسلم سے کسی غیر قوم کے نوجوان لڑکے سے شادی کر کے فرار ہو جاتی۔ یہ بے چینی اس وقت ہوتی جب ہمارے گھروں میں نماز جیسی عظیم عبادتوں کو پامال کیا جاتا۔ یہ بے چینی اس وقت ہوتی جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے شان میں گستاخیاں کی جاتی، ان کی تنقیص کی جاتی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخیاں کی جاتی، ازواج مطہرات کے شان میں گستاخیاں کی جاتی، قرآن مجید کو جلایا جاتا، قرآن مجید کو گندے نالے میں ڈالا جاتا۔ کیا یہ تمام صورتحال مسلمانوں ہمیں بے چین کرنے کے لیے ناکافی ہیں؟
دین سے دور ہو جانا، نمازوں سے دور ہو جانا، ہماری بچی مرتد ہو جائے، ہمارا بچہ مرتد ہو جائے، اسلام چھوڑ کر کے غیر دھرم اختیار کر لے۔ صحابہ کرام، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کے شان میں آئے دن گستاخیاں ہوتی رہیں، کیا یہ تمام معاملات ہمیں بے چین کرنے کے لیے ناکافی ہیں؟ ان تمام معاملات سے بغیر بے چین نہیں ہوئے، اپنے حالات پر ہم توجہ نہیں دے سکے۔ حضرات گرامی، تو آج یہ معمولی ہے، اس سے پہلے بھی ہمارے سماج میں ایسے ڈھیر سارے مسائل ہیں جن مسائل کو سدھارنے کی، سنبھالنے کی اور جن مسائل کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ مذکورہ حالات پر اگر ہم بے چین نہیں ہو سکے تو ایسے حالات پر بے چین کیوں ہو رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے مسلمانوں، ہمارے اور آپ کے سارے مسائل کا حل اسی میں ہے کہ ہم اور آپ مسجدوں سے اپنے رشتوں کو مضبوط بنائیں، مسجدوں سے جڑیں، توحید اور سنت کے تقاضوں کو سمجھیں، اس پر غور کریں اور اس کو نافذ کریں۔ اللہ اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتوں کو مضبوط بنائیں۔ اللہ کی قسم، جس دن ہم مسلمان بہترین مسلمان بن گئے، جس دن ہم صحیح مسلمان بن گئے، تو آج جو ہمیں مٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں، جو آج ہمیں نابود کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں، پلان کر رہے ہیں، مسلمانوں کو مکمل تباہ کرنے کی پروپیگنڈے تیار کر رہے ہیں، اللہ کی قسم وہ ذلیل ہو جائیں گے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ اسلام اتنا معمولی نہیں ہے، اتنے کم کیا نام ہے ڈیمانڈڈ نہیں ہے، اس کی اتنی کم ویلو نہیں ہے، اس کی اتنی معمولی اہمیت اور مہتو نہیں ہے کہ جو چاہے اس کو معمولی چراغ سمجھ کر کے بجھا دے۔ پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا، بشرطے کہ صحیح مسلمان بن جائے، اس کے صحیح فالوورز بن جائیں، صحیح معنوں میں ہم مسلمان بن کر کے اس پر چلنے والے بن جائیں، اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ دوسروں کے سامنے ان مسلمانوں کو آئیڈیل بننا چاہیے، نمونہ بننا چاہیے۔ کیا غیروں کے سامنے ہم آئیڈیل اور نمونہ ہیں؟ آئیڈیل دیکھنا ہوگا مسلمانوں کو تو کسی بھی مسجد میں جا کر کے فجر کے وقت مشاہدہ کر لیجیے، 2% مسلمان مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، باقی 98% اپنے گھروں میں کھراٹے لے رہے ہوتے ہیں۔ جو قوم سو چکی ہے اپنے مسجد اور مدرسوں کو لے کر کے کیا نام ہے ایسے پیچیدگی اور کیا نام ہے ناگفتہ بھی حالات میں ماتم کرے۔ پہلے اپنے آپ کو جگانے کی ضرورت ہے، خواب غفلت سے اپنے آپ کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اور بیدار کرنے کے بعد پھر قانون کا سہارا لیجئے، مظاہرات مت کیجئے، پروٹیسٹ مت کیجئے، قانونی کارروائی کیجئے، قانونی کارروائی کر کے اپنے حق کا مطالبہ کیجئے۔ پہلے اس رب کو راضی کیجئے، پہلے اس رب کو راضی کیجئے جو ہمارے فیور میں نہیں ہے، جو ہم سے روٹ چکا ہے، جو ہم سے ناراض ہو چکا ہے، اس کو راضی کرنے کے بعد قانون کا سہارا لیجئے، قانونی کارروائی کیجئے۔ یہ پروٹیسٹ، یہ مظاہرات، یہ گالی گلوچ، یہ ایک دوسرے کے شان میں گستاخیاں کرنا، ایک دوسرے کے دھرم کو برا بھلا کہنا، اس سے مسئلے حل نہیں ہونے والے، اس سے مسئلے اور زیادہ پیچیدہ ہوں گے، اور زیادہ بدتر ہوں گے، اور زیادہ معاملات خراب سے خراب ہوتے جائیں گے۔ ہمارے ملک کی آزادی کو تقریباً 80 سال کم و بیش ہو رہے، یہ ہونے والے ہیں۔ ہمارے مسلم قیادتوں نے، قائدین اسلام نے نہ تو تعلیمی میدان میں کوئی مستحکم، مضبوط اور ٹھوس قدم اٹھایا، اور نہ ہی دین کے معاملے میں کوئی ہماری تربیت کا، ہمیں سنبھالنے کا، ہم مسلم نوجوانوں کو کنٹرول کرنے کا کوئی مستحکم پلان تیار کیا۔ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں۔ ہر محلے میں اپنے اپنے لیول پر، اپنے اپنے استر پر لوگ کر رہے ہیں، اپنے اپنے حساب سے کر رہے، جس کے جو سمجھ میں آیا مسلمانوں کو توڑ مروڑ دیا، پھوٹ ڈال دیا، جس کو جو سمجھ میں آیا مسجدوں کا بٹوارہ کر لیا، جس کا جہاں سمجھ میں آیا مدرسوں کا بٹوارہ کر لیا، جہاں سمجھ میں آیا عیدگاہ کا بٹوارہ کر لیا۔ یہی سب کچھ مسلمانوں ہمارے آپس میں چل رہے ہیں، ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، اور ہمارا دشمن ہمیں لڑا رہا ہے، اور ہمیں تباہ و برباد کرنے کی پوری پلان کوششیں کر رہا ہے۔ آدھا ان کی طرف، آدھا ان کی طرف، آدھا ان کی طرف، مختلف حصوں میں، مختلف جماعتوں اور گروہوں میں ہم بٹتے جا رہے ہیں۔ تو کتنی بڑی بڑی غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں۔ 80 سال ہونے کو آ گئے ہیں، لیکن ملک عزیز کے اندر نہ تو کوئی بہت بڑا یونیورسٹی ہے کہ مسلمانوں کے پاس 10-20 یونیورسٹیاں ہندوستان میں موجود ہیں کہ اگر حالات
حالات بگڑیں گے، بدتر ہوں گے، تو ہمارے مسلم نوجوان بچے اور بچیاں ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز میں جا کر کے پناہ لے لیں گے؟ نہیں۔ مسلم یونیورسٹی کے علاوہ اگر کسی کو ڈاکٹر بننا ہے تو ہمارے پاس کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، ہمیں انہی کے اداروں، انہی کی یونیورسٹی میں جانا پڑے گا، مجبوراً وہاں جھکنا پڑے گا۔ ہمارے بچوں کو بھی اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم محفوظ نہیں، ہم نے اپنا انتظام خود نہیں کیا۔ 80 سال ہونے کو آ گئے لیکن ہمارے قائدین نے نہ تو کوئی تعلیمی میدان میں کوئی توجہ دی ہے، کوئی مستحکم کام کیا ہے، اور نہ تو دینی معاملات میں کوئی ان کی توجہ اور کوئی تربیت ہے۔ شہری اعتبار سے، گاؤں کے اعتبار سے یہ امت مسلمہ ایک ایک گاؤں میں کئی جماعتیں بن رہی ہیں، لیکن یہ ذمہ داران سوئے ہوئے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہے، بس صرف جلسے جلوس کا مسئلہ ہے، بڑے بڑے جلسے کرواؤ، بڑے بڑے پروگرام کرواؤ، اس سے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ 4-6 سالوں میں 10 سالوں میں ایک مرتبہ پروگرام کروا لو، پورے سماج کا مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ ذمہ داروں کا کام ہے، جو کیا نام ہے مرکزی جمعیت کے ذمہ داران ہیں، جو بڑے بڑے عہدوں پر ڈگریاں لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو پورے مسلمانوں کے کیا نام ہے ذمہ دار بن کر کے بیٹھے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ گاؤں گاؤں جا کر، شہر جا کر کے آپ ذمہ دار کو بنے۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ کس گاؤں میں کہاں اختلاف ہے، آپس میں مسلمان کہاں لڑ رہے ہیں، خانہ جنگی کے شکار کہاں ہے، مسجدوں کا بٹوارا کہاں ہو رہا ہے، مدارس کا بٹوارا کہاں ہو رہا ہے، مسلمانوں میں مناظرہ بازی کہاں ہو رہا ہے۔ ان ساری چیزوں پر ان کو نظر رکھنی چاہیے، اور ان ساری چیزوں کا انتظامات کرنا ان ذمہ داروں کا کام ہے۔ کوئی مستحکم کام نہیں کیا مسلمان، کوئی مضبوط کام نہیں کیا، ہمارے پاس کوئی ٹھوس لائحہ عمل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، انشاءاللہ موقع ملا تو اس ٹاپک پر گفتگو کروں گا۔ حالات جو ہیں موجودہ صورتحال بد سے بدتر ہیں۔ مسلمانوں کا ایمان، مسلمانوں کا عقیدہ، مسلمانوں کا مذہب، مسلمانوں، ہمارے مساجد، ہمارے مدارس، ہمارے ہر شعار، ہر شعور خطرے میں ہے۔ یہ ہے موجودہ صورتحال۔ اسباب: ہماری بد اخلاقی، ہماری بد کرداری، دین سے دوری، مسجدوں سے اپنے رشتوں کو کمزور بنانا۔ فجر میں سارے مسلمانوں کو پابندی کے ساتھ عشاء میں آتے ہیں، مغرب میں آتے ہیں، فجر میں کیوں سو جاتے ہیں؟ کیا 4 وقت کی نمازیں ہم پر فرض ہیں؟ کیا صرف امام کا حق ہے، مؤذن کا حق ہے کہ مؤذن بیچارہ اذان دے دے، امام جو ہے امامت کرا دے، 4-6 لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر سب بندی کر لیں، باقی سارے لوگ مزے سے نہیں دے لیں؟ سو چکے ہیں مسلمانوں، اپنی بدقسمتی پر ہمیں رونے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا نا کہ فضائے بدر پیدا کر، اگر بدری مسلمانوں کی اللہ عز و جل نے مدد کی تھی تو ان کے اخلاق اور کردار ایسے تھے کہ رب العالمین نے آسمان سے ان کے لیے، ان کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول فرمایا تھا۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی۔ آج بھی رب العالمین ہماری حفاظت کے لیے آسمان سے فرشتوں کو نازل کرے گا، آج بھی رب العالمین ابابیل کا لشکر بھیجے گا ان ظالموں کو نیست و نابود کرنے کے لیے، انہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ بس ہمیں ضرورت ہے اپنے آپ کو بدلنے کی، واویلا مچانے کی نہیں، چیخنے چلانے کی نہیں، ماتم کرنے کے نہیں، اپنی بربادی کا ڈھڈورا پیٹنے کا نہیں۔ یہ وقت ہے اپنے آپ کو سدھارنے کا، اپنے اخلاق اور کردار کو سنبھالنے کا۔ حضرات گرامی، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور ایک اور بات، اللہ رب العالمین کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن رکھیں، اچھی سوچ۔ چونکہ رب العالمین کے بارے میں جیسی نیت مطلب جیسا گمان کیا جاتا ہے، رب العالمین ویسی رہنمائی اور ویسا مدد بھی کرتا ہے۔ اور ہمیں یقین ہے، یہ ہمارا اعتقاد ہے، ہمیں بھروسہ ہے کہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر نہ کوئی ہمیں نفع پہنچا سکتا اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر ہمیں نقصان پہنچایا جا رہا ہے تو گویا کہ رب العالمین کی مرضی شامل ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ پوری امت اگر اکٹھا ہو جائے تم کو نقصان پہنچانے کے لیے، نفع پہنچانے کے لیے، تو اتنا نقصان پہنچا سکتی جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ اتنا نفع پہنچا سکتے جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا، اور اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے جتنا اللہ نے نقصان تقدیر میں لکھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اگر یہ ظالم ہمیں ٹینشن دے رہے ہیں، غم پہنچا رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں، پتہ چلا اللہ کی مرضی شامل ہے۔ ہمیشہ اپنے رب سے اچھا گمان رکھا جائے، اور یاد رکھنا یہ عزت، شہرت، رفعت
بلندی، کامیابی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور میں تلاشیں گے اللہ ذلیل کر دے گا۔ آج ہم کامیابی کہاں تلاش رہے ہیں؟ مسجدوں کو چھوڑ کر کہیں اور کامیابی تلاش رہے ہیں جناب یار۔ آپ نے دیکھا نا رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، لوگوں نے لوٹ پاٹ کا مہینہ بنا لیا تھا کہ قوم کو لوٹنے کا مہینہ، دھوکہ دینے کا مہینہ۔ استغفر اللہ، ایک مہینہ اتنا لوٹ لو، اتنا کما لو کہ سال بھر بیٹھ کر کھاؤ، سال بھر کمانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لوٹ پاٹ کا مہینہ، سمجھ؟ تو لوٹ پاٹ کا مہینہ نہیں، اس میں رفعت نہیں، کامیابی اس میں نہیں۔ اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ ہم وہ قوم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے، اور اسلام چھوڑ کر کسی اور میں عزت تلاشیں گے تو رب العالمین ذلیل کر دے گا۔ پتہ یہ چلا کہ شاید ہم عزت مسجدوں کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر، قرآن و سنت کو چھوڑ کر کہیں اور تلاش رہے، اس لیے رب العالمین ہمیں ذلیل کر۔ آج دیکھو نا مسلم نوجوان ٹھمکے ناچ رہے ہیں، یوٹیوب پر بیٹھ کر سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ناچ کر کے گانے کا نام ویڈیو بنا کر کے لوٹ رہے، پیسہ کما رہے۔ وہ سمجھ رہے کہ ہماری کامیابی اسی میں ہے، ناچنے میں کامیابی ہے، اور ایسے ہنسانے میں اور مزاحیہ ویڈیوز بنانے میں کامیابی ہے۔ پورے ہندوستان کا جائزہ لیجیے، نہ جانے کتنے مسلم نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بعض نے تو حد کر دی ننگے ہو جاتے، بے پردہ ہو کر کے عورتیں ویڈیو بنا کر کے، مسلم عورتیں، مسلم خاتون، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ کامیابی اسی میں ہے، سوشل میڈیا پر ورک کرنے میں کامیابی ہے، سوشل میڈیا پر ویڈیوز لوڈ کرنے میں کامیابی، یوٹیوب سے پیسہ کمانے میں کامیابی ہے۔ ساری کامیابیاں ان کو وہی نظر آ رہی، عزت اسی میں ہے، پیسہ ہے، دنیا اپنے ہاتھ میں، اور ہوتا ہی چند مہینوں میں اسٹار بن جاتے، لیکن اللہ کی نظر میں ایسے لوگوں کی کوئی قدر، کوئی ویلو نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے شرما۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے کہ اگر اسلام کے علاوہ کسی اور میں عزت تلاشیں گے تو رب العالمین ذلیل کر دے گا۔ شاید عزت، شہرت، رتبہ، مقام، مرتبہ، کامیابی، عروج اسلام کے علاوہ کسی اور میں مسلمہ امت محمد تلاشنے لگی، اس لیے رب العالمین سے دن بدن ذلیل کرتا جاتا ہے۔ مسلمانوں، اپنے اخلاق اور کردار کو ضرورت جو سنبھالنے کی اور اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ العظیم ہم اپنے وعدے پر قائم رہیں، رب العالمین اپنے وعدے پر قائم ہے اور وہ قائم رہے گا، ضرور بالضرور ہمیں اور آپ کو عروج عطا کرے گا، بلندی عطا کرے گا۔ اگر اس سے نکلنا ہے، اپنے اخلاق کو سدھاریں اور اپنے بچوں کو لائق بنائیں، اپنے بچوں کو قانون داں بنائیں، اپنے بچوں کو ہندوستانی، اپنے ملک عزیز کے جو قانون ہیں وہ قانون پڑھوائیں۔ اتنا بڑا شہر آکوش، لیکن آپ بتا دیجئے انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں جو ہمارے یہاں پر لائن ہیں۔ وکیل وکلا کی تعداد بس چندے، بمشکل 2-4 لوگ ہیں مسلمانوں میں، اتنی بڑی جماعت اور وہ بھی 2-4 وکیل ہیں، جبکہ کم سے کم 10-20 وکیل ہونے چاہیے اتنے بڑے شہر کو سنبھالنے کے لیے۔ مسلم وکلا کی تعداد کم سے کم 10-20 ہونا چاہیے، IPS آفیسر IAS آفیسر کی تعداد 10-20-50 ہونی چاہیے۔ ایک بھی IAS آفیسر ہمارے شہر آکوٹ کے اندر مسلم آفیسر نہیں ملے گا آپ کو، نہ تو IAS آفیسر ملے گا، نہ تو IPS آفیسر ملے گا۔ ایسے آفیسرز کی اس قوم کو ضرورت ہے۔ اس کے بعد رونا روتے ہیں کہ ہماری سنوائی نہیں ہوتی، ہمارا ہے کون ماں؟ عربی کا ایک شاعر نے کہا تھا، اللہ یحک جلدی مثل ظفری، اپنے باڈی کو اپنے ناخن کے علاوہ دوسرے کا ناخن نہیں کھجلا سکتا۔ کہیں پر اگر کھجلی آ رہی ہے، دوسرے سے کہیں گے بھیا تھوڑی کھجلاؤ تو یہاں پر، وہ تھوڑا جگہ پر کھجلا نہیں سکتا، یا تو زور سے کھجلا دے گا کٹ جائے گا، یا تو ہلکا کھجلائے گا اس کھجلی میں مزہ ہی نہیں آئے گا، یا تو آگے پیچھے کر دے گا، لیکن وہ صحیح طریقے سے مدد کرے گا آپ کے کہنے سے، لیکن وہ صحیح مدد نہیں کر پائے گا، کیونکہ وہ جانتا نہیں کہ کھجلی ہے کہاں اور کس کوالٹی کی کھجلی ہے، کس نوعیت کھجلانا کیسا۔ کیا مطلب؟ یہ سیاست کو لے، سیاست کے معاملے میں بہت ہی عظیم پیمانے کا شعر ہے، یعنی اپنے دین کی مدد جس نوعیت کا اپنا بھائی کر سکتا، مسلمان کر سکتا، مسلمان آفیسر کر سکتا، دوسرا نہیں کر سکتا۔ اپنے دین کی خدمت جس طریقے سے ایک اپنا وکیل کر سکتا ہے، ایک مسلم وکیل کر سکتا، سمجھ سکتا اپنے درد کو، غیر مسلم آپ کی ہمدردی رکھے گا، آپ کی مدد کرے گا، سپورٹ کرے گا، لیکن اس نوعیت کا نہیں۔
چونکہ دین جانتا ہی نہیں، سمجھتا ہی نہیں۔ اس لیے مسلمانوں اپنے بچوں کو اب انجینئر کی طرف راغب مت کرو، اپنے بچوں کو ڈاکٹرز کی ڈاکٹریت کی طرف راغب مت کرو، اپنے بچوں کو جو ہے یہ میڈیکل ڈپارٹ کی طرف راغب مت کرو، اپنے بچوں کو ٹیچر بنانے کی رغبت مت دلاؤ، اپنے بچوں کو آفیسر اور یہ وکیل بنانے کی سوچ ان کے اندر پیدا کرو کہ ہمارے بچے ہمارے سماج میں وکیل بن کر کے آئے، ڈی ایم، ایس ڈی ایم اور ایسے بڑے بڑے کلکٹر، جج، آفیسر بن کر کے آئے۔ ایسے عہدوں پر جب ہمارا بچہ فائز ہوگا اور اس جج کی کرسی پر بیٹھ کر کے وہ کہے گا الحمدللہ، اللہ اکبر، رب العالمین کی کبریائی بیان کرے گا، اب بتاؤ کیسا منظر اور کیسا ماحول ہوگا۔ تو مسلمانوں ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے کردار کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے بچوں کو جو ہے ایسے قانون سیکھنے اور سکھانے کی ضرورت ہے، قانون پڑھانے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو جو ہے انہیں ایسے آفیسرز بنانے کی ضرورت ہے، ان کے اندر وہ سوچ پیدا کیے جائیں کہ ہمارا بچہ ایک آفیسر بن کر کے ماضی میں سامنے لوگوں کے معاشرے میں آئے، سماج اور معاشرے کی خدمت کرے۔ بہت سارے ڈاکٹر ہو گئے، انجینئر بہت گھر گھر انجینئر ہیں، گھر گھر ماسٹر ہیں، اور الحمدللہ آپ کے شہر آکوٹ میں جتنے ٹیچرز آپ کو ملیں گے میرے خیال سے پورے ہندوستان میں اتنا نہیں ملیں گے۔ جہاں تک میرا اپنا ذاتی ماننا ہے کہ آپ کے آکوٹ میں اتنے ٹیچرز مل جائیں گے کہ پورے ہندوستان کے ٹیچر ایک تو پورے آکوٹ کے ٹیچر ایک، یعنی پورے ہندوستان کے برابر آکوٹ ہی میں آپ کو ٹیچر مل جائیں گے۔ اب ٹیچر بہت ہو گئے، ڈاکٹر بھی آپ اپنے افتخار پلاٹ میں دیکھ لو، 10-20 ڈاکٹر آپ کو اسی پلاٹ میں مل جائیں گے، ایک پلاٹ میں پورے آکوٹ میں کتنے ڈاکٹرز ملیں گے، کتنے میڈیکل، دواخانے سے زیادہ میڈیکل موجود ہو گئے۔ اب میڈیکل والے بیچارے پریشان، اور وہ بھی آدھا کمائی بیچارے جتنا کمائی کرتے آدھا تو ڈاکٹر کو مجبوراً دینا پڑتا، ڈاکٹر کو نہ دے تو اپنا پیشنٹ ہی نہیں بھیجے گا۔ لہر جہاں پہ آ رہی، اگر وہ ڈاکٹر کو اگر کمیشن نہ دے، میری باتیں تلخ ہوگی لیکن سچائی یہی ہے، یہ پوری جنتا ان ڈاکٹروں کی رپورٹنگ سے پریشان ہے، چونکہ صحیح ٹریٹمنٹ، صحیح علاج اس باڈی کا نہیں ہو پا رہا۔ ایسے ڈاکٹر سماج اور معاشرے، دوا میڈیکل سے کمیشن، لیب کیا نام ہے، دکانوں سے کمیشن ہے، تمام دواؤں کی جو میڈیسن جو کمپنیاں ہیں وہاں سے کمیشن، ہر جگہ سے کمیشن جناب، یعنی بچ کر کہاں جائیں گے؟ ڈاکٹرز بہت ہو گئے، ڈاکٹر مت بناؤ، نہیں تو وہ بھی ایسے بن کر کے لوٹیرا بن جائے گا، اللہ ماشاء اللہ ایک آدھا ایسا ہو اللہ کا بندہ جو ان تمام خامیوں سے مبرہ ہو، نہیں تو اکثریت قوم کو لوٹ رہی ہے۔ ایسا لٹیرا اپنے بچوں کو مت بناؤ، اپنے بچوں کو آفیسر بنانے کی کوشش کرو، اپنے بچوں کو وکیل بنانے کی کوشش کرو، انشاءاللہ العزیز مستقبل روشن ہوں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں اور آپ کو اپنے اخلاق اور کردار کو سدھارنے کی، بگڑے ہوئے اخلاق کو سمجھنے کی اور اس بگڑے ہوئے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔